میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جناب سید عابس رضا کاظمی صاحب. انتہائی شکریہ جناب مسجد صاحب، جناب معاذ صاحب، اور میں انتہا سعادت نصیب سمجھتا ہوں اپنے لیے اعزاز کے بعد کہ میں اتنے مایہ ناز جناب منفعت عباس رضوی صاحب کے سامنے جو ہے وہ اپنا کلام پیش کر رہا ہوں. تو میری کلی محترمہ عفت علوی صاحبہ، آپ کو بھی اپنے کلام کے آغاز میں سب سے پہلے نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار کہ حضور آپ کے آنے سے ہی قرار آیا، حضور آپ کے آنے سے ہی قرار آیا، گل مراد کھلا موسم بہار آیا، گل مراد کھلا موسم بہار آیا، مچی ہے دھوم سر عرش یہ شب معراج، مچی ہے دھوم سر عرش یہ شب معراج، نظام عالم ہستی کا تاجدار آیا، نظام عالم ہستی کا تاجدار آیا، لگے ہے روشنی شمس و قمر کی بے وقت، لگے ہے روشنی شمس و قمر کی بے وقت، نظر میں جلوہ احمد جو ایک بار آیا، نظر میں جلوہ احمد جو ایک بار آیا، خوشی ہے آج ہوئی صادقین کی آمد، خوشی ہے آج ہوئی صادقین کی آمد، نبی کے باغ میں باقر کا گل ہزار آیا، نبی کے باغ میں باقر کا گل ہزار آیا، یہیں پہ کیجئے ولایت کا یا نبی اعلان، یہیں پہ کیجئے ولایت کا یا نبی اعلان، خم غدیر میں یہ حکم کردگار آیا، خم غدیر میں یہ حکم کردگار آیا. اور مختارز ہے کہ کرم غلام پہ کرنا ہے آپ کا شیوا، کرم غلام پہ کرنا ہے آپ کا شیوا، در حضور پہ عابس جگر فگار آیا، در حضور پہ عابس جگر فگار آیا. اور ایک غزل کہ شام کا وقت تیری یاد دلا دیتا ہے، شام کا وقت تیری یاد دلا دیتا ہے، کون بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، شام کا وقت تیری یاد دلا دیتا ہے، کون بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتا ہے، تیرا چہرہ تیری باتیں تیرا لہجہ تیرا نام، تیرا چہرہ تیری باتیں تیرا لہجہ تیرا نام، مضطرب روح کو جینے کی ادا دیتا ہے، اب بھی تنہائی میں کرتا ہوں تیری ہی باتیں، اب بھی تنہائی میں کرتا ہوں تیری ہی باتیں، تو خیالوں میں بھی ایک بزم سجا دیتا ہے، تو خیالوں میں بھی بزم سجا دیتا ہے، موسم گل میں تیرا ترک تعلق کرنا، موسم گل میں تیرا ترک تعلق کرنا، زندہ رکھتے ہوئے مرنے کی سزا دیتا ہے، زندہ رکھتے ہوئے مرنے کی سزا دیتا ہے، اب کہاں صبح طرب شام چراغاں کیسی، اب کہاں صبح طرب شام چراغاں کیسی، مہر ڈھلتے ہوئے ایک درد سوا دیتا ہے، مہر ڈھلتے ہوئے ایک درد سوا دیتا ہے، اب تو بیتے ہوئے لمحوں پہ گزاریں گے حیات، اب تو بیتے ہوئے لمحوں پہ گزاریں گے حیات، عصر نو روز ہمیں زخم نیا دیتا ہے، عصر نو روز ہمیں زخم نیا دیتا ہے. مختارز ہے کہ ایک مانوس سی آواز نے روکا عابس، ایک مانوس سی آواز نے روکا عابس، ورنہ اس دہر میں اب کون صدا دیتا ہے، ورنہ اس دہر میں اب کون صدا دیتا ہے. اور آخر میں ایک نظم جو کہ اس مشاعرے کی دعوت ملنے کے بعد جو کہ عطا ہوئی
اور اس نظم کا عنوان ہے خواب۔ ایک شب کو ماہتاب بھی روشن تمام تھا، ایک شب کو ماہتاب بھی روشن تمام تھا، دل میں کسی کے ہجر کے غم کا مقام تھا۔ ناگاہ کب حقیقت دنیا سے بے خبر، کرنے لگا میں عالم رویا کو ایک سفر۔ آنکھوں کے بند ہوتے ہی واہ ہو گیا نصیب، آنکھوں کے بند ہوتے ہی واہ ہو گیا نصیب، پہلو میں پایا دیر سے کھویا ہوا حبیب، پہلو میں پایا دیر سے کھویا ہوا حبیب، وہ سرمئی سی آنکھ میں روشن چراغ نور، چشمے زدن میں ڈوٹ لیں عقل و دل و شعور۔ کیا دیکھتا ہوں پاس ہے میرے وہ محجبین، اتنا قریب ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں۔ کیا دیکھتا ہوں پاس ہے میرے وہ محجبین، اتنا قریب ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں۔ ہاتھوں کو میں نے فرط محبت میں تھام کر کی التجا کہ کوئی پہر میرے نام کر۔ دکھلائے زندگی نے مجھے کیا کیا مرحلے، لیکن بڑھا سکا نہ تیرے دل کے فاصلے۔ تجھ بن بسانا کوئی بھی دام خیال میں، سید زبوں ہیں یوں تیری زلفوں کی جال میں۔ جو گفتگو ہوئی کہ اس نے کہا کہ حسن کیوں تم سے بچھڑ گیا، اس نے کہا کہ حسن کیوں تم سے بچھڑ گیا، میں نے کہا کہ باغ جوانی اجڑ گیا۔ اس نے کہا کہ شوخ ادائی کدھر گئی، میں نے کہا کہ وقت کی گردش سے مر گئی۔ اس نے کہا کہ شوخ ادائی کدھر گئی، میں نے کہا کہ وقت کی گردش سے مر گئی۔ اس نے کہا کہ زندگی کیوں کر گزر نہ پائے، میں نے کہا کہ تیرے بنا چین کیسے آئے۔ اس نے کہا کہ زندگی کیوں کر گزر نہ پائے، میں نے کہا کہ تیرے بنا چین کیسے آئے۔ اس نے کہا کہ راہیں ہماری جدا ہوئیں، میں نے کہا کہ منزلیں مجھ سے خفا ہوئیں۔ میرا نصیب راستے کی گرد ہو گئی، دل کی کتاب جیسے فرد فرد ہو گئی۔ اب جائیو نہ دل کی روانی کو توڑ کر، اب جائیو نہ دل کی روانی کو توڑ کر، کیوں کر جیوں گا میں تیرے پہلو کو چھوڑ کر، کیوں کر جیوں گا میں تیرے پہلو کو چھوڑ کر۔ اس نے کہا کہ کون ہے دنیا میں بامراد، وہ کون سا ہے گل جو رہا ہے ہمیشہ شاد، وہ شوق دید تھا یا فقط ایک سراب تھا، وہ شوق دید تھا یا فقط ایک سراب تھا، لمحہ تیرے وصال کا آبس کا خواب تھا، لمحہ